نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی ہے۔ اس کی مضبوط دلیل ہمارے پاس اہل مدینہ کا عمل ہے، جو موطا امام مالک کے جو مؤلف ہیں امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے شاگرد ہیں مشہور قاسم۔ ہاتھ باندھنا یا چھوڑنا یہ نماز کے ارکان میں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز واجب ہے، نماز فرض ہے، نماز کے بغیر چارہ نہیں۔ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں اس رب تعالیٰ کی شان میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے لیے ہے، ہمارا ایک رابطہ ہے اپنے رب سے، ملاقات کا ذریعہ ہے اپنے رب سے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرک نہ بنو۔ سامعین محترم، نماز واجب ہے، لیکن نماز کے لیے ضروری ہے طریقہ وہ ہو جو رسول خدا کا طریقہ ہے، انداز وہ ہو جو رسول خدا کا انداز ہے۔ کیونکہ ہمیں کچھ بھی نہیں پتا تھا، نہ ہمیں قیامت کے بارے میں علم تھا، نہ نماز کے بارے میں علم تھا، نہ قرآن کے بارے میں علم تھا، نہ جہاد کے بارے میں علم تھا، نہ تولا کے بارے میں علم تھا، نہ تبرہ کے بارے میں علم تھا، نہ امر بالمعروف کے بارے میں علم تھا، نہ نہی عن المنکر کے بارے میں علم تھا۔ یہ سارے علوم ہمیں دیے ہیں تو مصطفیٰ نے دیے، اس لیے کہا لقد کان فیکم رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تمہارے لیے اگر کوئی بہترین آئیڈیل ہے، وہ بش نہیں ہے، اوباما نہیں ہے، ٹرمپ نہیں ہے، وہ کوئی ایرانی صدر نہیں ہے، وہ کوئی پاکستانی سیاستدان نہیں ہے، وہ کوئی ایکٹر نہیں ہے، بلکہ تمہارے لیے اگر کسی کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہو سکتی ہے، آئیڈیل ہو سکتی ہے، تو وہ مصطفیٰ کریم کی ذات ہے، وہ میرے آقا کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ ہر آئیڈیل آپ کو کسی اور طرف لے جائے گا۔ مصطفیٰ کریم کا دامن پکڑ لو، وہ آپ کو، آپ کے چاہنے والوں کو، آپ کے خانوادے کو، یعنی مسلمان کو اس منزل پر لے کے جائیں گے جو کامیابی کی منزل ہے، جو جنت کی منزل ہے، جو ہر انسان کی دلی خواہش ہے۔ بس ویڈیو لمبی نہ ہو جائے، چلتے ہیں کہ طریقہ صحیح کیا ہے۔ آیا نماز ہاتھ کھول کے پڑھیں، باندھ کے پڑھیں، میں اس میں اپنی رائے نہیں رکھتا۔ میں اس چینل پر اس بات کا خصوصی خیال رکھتا ہوں کہ کوئی اختلافی بات نہ کروں۔ میں ہر مسلمان کے لیے کامل ہوں، ہر مسلمان میرے لیے قابل احترام ہے، چاہے وہ شیعہ ہے، سنی ہے، وہابی ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، جو مسلمان بھی ہے میرے لیے قابل احترام ہے۔ لیکن علماء کی رائے کو آپ کے سامنے رکھنا از حد ضروری سمجھتا ہوں۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، فیصلہ کیا ہے، آیا انداز کیسا ٹھیک ہے، طریقہ کیسا ٹھیک ہے، اس کے بارے میں آپ نے دیکھنا ہے۔ لیکن اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، تو وہ برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں، تاکہ میرا اور آپ کا یہ ساتھ جاری و ساری رہے، ہم ایسی دینی گپ شپ کرتے رہیں۔ آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب، جہاں پر مرزا محمد علی، جہاں پر مفتی طارق مسعود، یہاں پر شیعہ عالم دین یہ نماز کے عنوان سے کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ سنیں، اس کے بعد 2 منٹ کی مزید گفتگو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی ہے۔ اس کی مضبوط دلیل ہمارے پاس اہل مدینہ کا عمل ہے، جو موطا امام مالک کے جو مؤلف ہیں امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے شاگرد ہیں مشہور قاسم۔ ہاتھ باندھنا یا چھوڑنا یہ نماز کے ارکان میں سے نہیں، یعنی اگر کسی نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی تو وہ بھی قبول ہو جائے، اس نے نماز کا رکن ترک۔ کئی ایک روایتیں موجود ہیں نبی علیہ السلام کے اصحاب سے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے، حتیٰ کہ المصنف ابن ابی شیبہ میں ایک پورا چیپٹر ہے۔ ابو حنیفہ نے یہ لیا کہ رسول ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے، امام نے کہا نہیں رسول ہاتھ کھول کے پڑھتے تھے، تو ہم نے ہاتھ کھول کے پڑھی۔ وہ بھی روایت لا رہا ہے، ہم بھی روایت لا رہے ہیں، لیکن میری نگاہوں میں امام جعفر کیونکہ صادق ہیں، استاد ہیں، وہ شاگرد ہے، تو عقل یہ کہتی ہے علم اس سے لو جس نے پڑھایا ہے، اس سے نہیں لو جس نے پڑھا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے ویڈیو دیکھی، کیا رائے ہے؟ لیکن اس عنوان سے صرف ایک بات کر کے میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ ناظرین تحقیق کیجئے نماز کیسے پڑھی جائے، ہاتھ کھول کے پڑھی جائے، باندھ کے پڑھی جائے۔ نماز ہے، عبادت ہے خدا کی، نعوذ باللہ من ذالک، یہ کوئی ڈرامہ نہیں ہے، جب چاہ جو چاہ جیسا انداز چاہ اپنا لیا۔
آیا ہاتھ کھول کے پڑھنی ہے یا باندھ کے پڑھنی ہے؟ ایک بات کرنی ہے، ایک نقطے پر آنا ہے. اگر ہاتھ کھول کے پڑھنی ہے تو پھر جان کے پڑھنی ہے کہ کیوں کیسے، اور اگر ہاتھ باندھ کے پڑھنی ہے تو پھر جان کے پڑھنا ہے کیسے. صرف ایک بات، یا کھول کے پڑھیں یا باندھ کے پڑھیں. کون سا نظریہ، کون سی تحقیق درست ہے، اس کی تحقیق آپ نے کرنی ہے اور کمنٹ سیکشن میں رائے دینی ہے. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. خداوند منان آپ کو خوش رکھے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.